القدس تنادينا القدس تنادينا. سن 1897 میں یورپ میں صہیونی تحریک کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج بیت المقدس تک جا پہنچی اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا. برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور کی جانب سے جاری اعلامیے میں فلسطین میں یہودیوں کے وطن کی بھرپور حمایت اور اس کے لیے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا گیا. بیلفور اعلامیے کے بعد دنیا بھر بالخصوص یورپ سے یہودی باشندے فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے. فلسطین کے عرب اپنا حق خود ارادیت مسترد ہونے اور زمینیں چھینے جانے پر سراپا احتجاج بن گئے. تاہم برطانیہ نے اس احتجاج کو کچل دیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے امریکی صدر ہیری ٹرومین کا دباؤ فیصلہ کن ثابت ہوا. دوسری جانب مسلح یہودی دستوں نے برطانوی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. جولائی 1946 میں بیت المقدس میں برطانوی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو ایک حملے میں تباہ کر دیا گیا. ان سنگین حالات کے سبب برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا. 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے عربوں اور یہودیوں کے لیے 2 علیحدہ ریاستوں پر مشتمل فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کر لیا. یہودی کل آبادی کا 1/3 حصہ اور صرف 10% زمین کے مالک تھے. تاہم منصوبے میں انہیں فلسطین کی 56% اراضی دے دی گئی. یہودیوں نے تقسیم کے منصوبے پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا، جبکہ فلسطینیوں اور عرب قیادت نے اس کو مسترد کر دیا. یہودی تنظیم ہیگانا نے دوسری مسلح تنظیموں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قتل عام بھی شروع کر دیا. تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنی ہی سرزمین پر پناہ گزین بنا دیا گیا. 14 مئی 1948 فلسطین پر برطانوی تسلط کا آخری دن تھا. اسی روز شدت پسند صہیونی رہنما ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. یہ ریاست فلسطین کے 78% رقبے پر مشتمل تھی. 14 مئی کا دن اسرائیل میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے. دوسری جانب فلسطینی عوام اس کے اگلے روز 15 مئی کو یوم النکبہ یعنی عظیم سانحے کا دن مناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مئی 1948 کو فلسطینیوں کو لگنے والے اس سب سے بڑے المیے کا زخم وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا. القدس تنادينا القدس تنادينا